بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردہ جسم کے سارے نرم حصے صرف 4 مہینوں میں گلنے سڑنے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور یوں ہڈیوں پر مشتمل مردے کا ڈھانچہ ہی باقی رہتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں اور پیغمبروں کے جسم اسی طرح رہتے ہیں جس طرح کہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے جسم کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور کیڑے مکوڑوں کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں کے جسموں کو کھائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک تاریخی واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جب کچھ صحابہ کرام کی قبروں کو کھودا گیا تو ان کے جسم کیسے اور کس حال میں تھے۔ یہ 1932 کی بات ہے کہ جب 2 صحابہ کی قبروں کی کھدائی کرنے کی خبر عراق کے سرکاری اخبار میں نشر ہوئی تو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ساری دنیا کی نظریں عراق پر جم گئیں کہ جہاں سے کفر و اسلام میں فرق واضح ہونا تھا۔ ناظرین گرامی، ان قبروں کو کیوں کھولا گیا؟ قبریں کھولنے کے بعد صحابہ کرام کے جسموں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ 1932 میں جب عراق شاہ فیصل کے زیر اثر تھا تو ایک رات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ شاہ فیصل کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مجھے دجلہ کے مقام سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جا کر دفن کرو، کیونکہ ہم دونوں کی قبروں میں پانی آ چکا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنے کام کی مصروفیات کی وجہ سے اس کام پر توجہ نہ دے سکا تو خواب اس کو اگلی رات بھی آیا، پھر بھی وہ اپنے کاموں میں مصروف رہا، جبکہ تیسری بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ میں 2 راتوں سے مسلسل بادشاہ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری میتوں کو یہاں سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے چلو، لیکن بادشاہ اپنے کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے میری بات کو بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد مفتی اعظم شاہ فیصل کے دربار میں تشریف لائے۔ شاہ فیصل کہنے لگا کہ مفتی اعظم اس کے بارے میں آپ فتویٰ جاری کریں تاکہ عوام کو اس کے بارے میں خبر ہو جائے۔ ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ 10 ذی الحج کو میتوں کو ان قبروں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے جایا جائے گا۔ حج کی تاریخ اس لیے مقرر کی گئی کہ حج سے فری ہوتے ہی لوگ یہاں پہ جا سکیں، اور پھر جب وہ دن آیا تو بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں۔ لہٰذا ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دونوں صحابہ کرام کی قبروں کو کھولا گیا۔ ان کی قبروں میں پانی بھرا ہوا تھا، لیکن ان صحابہ کرام کے جسم اور کفن ایسے تھے جیسے ابھی ہی ان کو دفن کیا گیا ہو۔ جب میتوں کو قبروں سے باہر نکالا گیا تو ان کے جسموں سے خوشبوئیں جاری ہوئیں جس سے پوری فضا معطر ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہی میں کچھ جرمن جیولوجسٹ بھی تھے۔ ان کے سامنے یہ منظر تھا کہ اتنی پرانی قبروں کو کھولا گیا لیکن ان کے جو جسم نکلے وہ زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی مفتی اعظم سے کہا، ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے۔ اس طرح وہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد وہاں بہت سی یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد دن بدن غیر مذہب کی مسلمان ہونے کی تعداد بڑھتی گئی۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام کی قبروں کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے قریب لے جایا گیا، جو کہ بغداد شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جس جسم کو مٹی میں دفن کیا جاتا ہے تو یہ جسم گلنے سڑنے لگتا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کا جسم تر و تازہ ہی رہا۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبروں، صحابہ کرام اور شہداء کے جسم مرنے کے بعد بھی تر و تازہ اور درست حالت میں رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے پہلے شہید تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عمرو بن جبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ شہداء کے لیے کفن بھی نہ تھے۔ اس طرح حضرت عبداللہ کو ایک ہی چادر میں کفن دیا گیا جس میں چہرہ تو چھپ گیا تھا لیکن ان کے پاؤں مبارک پر چادر نہ آ سکی، اس پر گھاس ڈال دی گئی۔ یہ قبر جو نشید میں واقع تھی، غزوہ احد کے ٹھیک 40 سال بعد وہاں سیلاب آیا اور وہاں سے ایک نہر نکالنے کی ضرورت پڑی، اس لیے وہ قبریں وہاں سے منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ان کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کھولی گئی۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد سمیت تمام شہداء احد کے جسم بہت ہی تر و تازہ اور بالکل اسی طرح تھے جیسے ان کو
दफन किया गया हो। एक रिवायत के मुताबिक उनके चेहरों पर जो जख्म थे, उनका हाथ उनके जख्मों पर रखा हुआ था। लोगों ने जब वो हाथ वहाँ से अलग करने की कोशिश की तो उन जख्मों से ताजा खून बहने लगता। फिर दोबारा हाथों को जख्मों पर रख दिया गया, जिससे खून बंद हो गया। एक इंसान का जिस्म 24 घंटों के दरमियान ही मिट्टी के साथ मट्टी होना शुरू हो जाता है। ये खुदा का वादा है जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है कि जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते हैं, हरगिज उनको मुर्दा ख्याल ना करो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, उनको रिज़्क अता किया जाता है। ऐसे बहुत से वाकयात पढ़ने को मिलते हैं। इन मुशाहदात से भी जाहिर होता है कि अल्लाह ताला के खास बंदे मरते नहीं, बल्कि वो गहरी नींद में चले जाते हैं, लेकिन उनके जिस्मानी खुलियात अपनी जिस्मानी जरूरियात को बरकरार रखते हैं। वो कयामत तक ऐसे ही रहेंगे जैसे उनको दफन किया गया। अब ये कैसे मुमकिन होता है, इसके बारे में बेहतर इल्म तो अल्लाह ताला ही के पास है।